بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، وائرل ستارے میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایکویرس کا جون 2019 کیسا گزرے گا اور اس مہینے کیا کیا تبدیلیاں آپ کے ذائچے میں آ رہی ہیں، اور یہ ساری باتیں ہم اس ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کریں گے، آپ کو آگاہ کریں گے۔ ہمیشہ کی طرح میں آپ سے وہی درخواست کروں گا کہ یہ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ بر وقت آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ دوستو، برج ایکویرس، برج دلو، جس کا ایلیمنٹ ایئر ہے، بہت ہی ٹیلنٹڈ لوگ، باصلاحیت، قدرت کے کچھ خاص چنے ہوئے لوگوں میں سے ایکویرس کا شمار ہوتا ہے۔ ذہانت بے پناہ ہوتی ہے اور سمجھداری بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہے۔ ایکویرس کا ستارہ جو ہے وہ کچھ عرصے سے سارستی کے دور سے گزر رہا ہے، اور یہ سارستی کا جو دور ہے یہ پہلا فیز اس کا چل رہا ہے۔ اس کے فیزز ہوتے ہیں، اور اس کا پہلا فیز جو ہے وہ 2023 میں جا کے ختم ہوگا، لیکن یہ پہلا فیز مکمل طور پہ ختم نہیں ہوتا ہے، اس کے اثرات رہتے ہیں۔ جس طریقے سے اگر آپ بیمار ہوتے ہیں اور آپ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں تو اس بیماری کے اثرات کچھ نہ کچھ آپ کے جسم میں موجود رہتے ہیں جو وقت کے ساتھ جاتے ہیں۔ تو سیم سچویشن یہی ہے کہ پہلا فیز 2023 میں ختم ہوگا، لیکن اس کے اثرات آپ کو متاثر کریں گے۔ لیکن سارستی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا ٹوٹل 110% آپ کا بیڈ لک چل رہا ہے۔ کچھ اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں، کچھ بری چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ تو اپس اینڈ ڈاؤنز جس طریقے سے زندگی میں آتے رہتے ہیں، لوگوں کی زندگی کا حصہ ہے، زندگی اسی کا نام ہے۔ پرابلمز آتی ہیں، پرابلمز کا اگر آپ صحیح طور پر ادراک کر لیں، صحیح طور پہ اس کا تدارک کر لیں تو آپ کی پرابلم حل ہو جائیں گی۔ حل نہیں ہوں گی تو اس میں کمی آ جائے گی۔ تو اس کے تدارک کے لیے روحانیت کی طرف مائل ہونا پڑتا ہے اور روحانیت کی طرف جانا پڑتا ہے، کیونکہ بالآخر ہمارا تو رب اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی بالآخر ہمیں رجوع کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کوئی بھی ایسا در نہیں ہے جہاں ہم اپنا سر جھکا سکیں۔ تو لہٰذا آخر کار ہمیں اپنے رب کی طرف ہی رجوع کرنا پڑتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل سے نکال لیتے ہیں یا ان مسائل میں کمی کر دیتے ہیں۔ 2019 آپ کے لیے ایک اہم سال ہے۔ خوش قسمت سال تو میں نہیں کہوں گا، یہ ہے کہ 2019 آپ کے لیے ایک اہم سال ہے۔ اس میں کئی ٹرننگ پوائنٹس آئیں گے۔ اس پورے سال آپ کئی ٹرننگ پوائنٹس دیکھیں گے، بہت سی چینجز آپ اس سال دیکھیں گے، بہت زیادہ چینجز اس سال آپ کو دیکھنے کو ملیں گی، کئی حوالے سے، مالی لحاظ سے بھی، رومانوی لحاظ سے بھی اور گھریلو لحاظ سے بھی کئی تبدیلیاں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ بہت سے لوگوں کے چہرے آپ کے سامنے آیا ہو جائیں گے، بہت سے لوگوں کے راز آپ کے سامنے کھل جائیں گے۔ تو بہرحال ڈیفرنٹ پیپل کے ساتھ ڈیفرنٹ کنڈیشن ہو سکتی ہے، تو الگ الگ لوگوں کے ساتھ الگ الگ صورتحال پیش آ سکتی ہے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ جو پریڈکشنز ہماری ہوتی ہیں یہ سن سائن کے حساب سے ہوتی ہیں، مون سائن کے حساب سے نہیں ہوتی۔ یہ بھی وضاحت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ یہ آپ کی پریڈکشنز سن سائن کے حساب سے ہے یا مون سائن کے حساب سے ہے، تو وضاحت کے لیے میں بتا دوں کہ یہ سن سائن کے حساب سے ہے، اور سن سائن میں اور مون سائن میں کیا ڈیفرنس ہے یہ بھی میں کسی ویڈیو میں الگ سے آپ کو ڈسکرائب کروں گا، کیونکہ یہ تھوڑا سا ویڈیو کی لینتھ لمبی ہو جاتی ہے تو پھر ہم ٹاپک سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو ابھی جو ٹاپک ہے وہ ہے ایکویرس 2019 کا جون مڈ مہینہ ہے، بالکل سال کا درمیانی مہینہ، چھٹا مہینہ، سال کا بالکل آدھا ہو جاتا ہے، اور
سب سے پہلے ہم آپ کے بارے میں بات کریں گے شخصی وقار کے بارے میں، آپ کی شخصیت کے بارے میں۔ تو 2 جولائی تک 2 جولائی تک آپ کی شخصیت پر کوئی داغ بھی لگ سکتا ہے، آپ کی شخصیت پر الزامات بھی لگ سکتے ہیں، اور آپ کی عزت پر جو ہے وہ داغ آ سکتا ہے، آپ کی عزت پر کوئی کیچڑ اچھال سکتا ہے۔ یہ 2 جولائی تک کنڈیشن رہے گی۔ مالی پوزیشن کے حوالے سے بات کریں تو مالی پوزیشن اگست میں بھی آپ کے مالی مسائل میں اضافہ ہوگا، یعنی کہ جو مالی پوزیشن آپ کی غیر مستحکم رہے گی، جو جون، جولائی اور اگست 11-12 اگست تک جو ہے وہ آپ کی مالی پوزیشن غیر مستحکم رہے گی، مگر اگست کے بعد اس میں یقیناً بہت زیادہ امپرومنٹ آنا شروع ہو جائے گی، آہستہ آہستہ امپرومنٹ آنا شروع ہو جائے گی، لیکن 11، 12، 13 اگست تک جو ہے وہ مالی معاملات آپ کے مخدوش حالت میں رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اخراجات تو بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں مگر آپ کی انکم میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، یعنی ارننگ آپ کی ابھی بھی کم ہے اور آپ کے مسائل جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں، اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں، تو یہ بھی ایک سچویشن تھوڑی سی پریشانی والی ہے۔ اگر اس پہ آپ اپنے اخراجات پہ کنٹرول کر لیں تو یہاں پہ یہ چیز کنٹرول ہو جائے گی، اور اس پیسے کو اگر آپ سیو کر لیں تو آپ کے آگے آنے والے وقت میں وہ کام آ جائیں گے۔ 2 جولائی تک جو آپ کے بہن بھائیوں سے اور قریبی عزیز و اقارب سے تعلقات کشیدہ ہو سکتے ہیں، اور بہت زیادہ اس میں شدت بھی آ سکتی ہے، تو اس چیز میں احتیاط کیجیے اور کوشش کیجیے کہ گھر کا ماحول اچھا بنا رہے۔ تعلقات کشیدہ کیوں ہوں گے؟ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، کوئی بھی بہانہ بن سکتا ہے، کیونکہ جو ستارے کی پوزیشن ہوتی ہے، جب کنڈیشن اس طرح سے بنتی ہے تو پھر بہانے کچھ بھی بن جاتے ہیں اور پھر جھگڑا ہو جاتا ہے۔ تو قریبی بہن بھائیوں سے قریبی تعلقات، آپ کے جو قریبی عزیز رشتہ دار ہیں ان سے تعلقات کشیدہ ہونے کے واضح امکانات موجود ہیں، جو 2 تاریخ تک رہیں گے۔ 2 جولائی کے بعد آپ کے تعلقات میں امپرومنٹ آنا شروع ہو جائے گی، لیکن آپ خود سے امپرومنٹ کا انتظار نہ کیجیے، کوشش کیجیے کہ آپ اپنی طرف سے کسی کو شکایت کا موقع نہ دیں۔ پراپرٹی لین دین اور گھر کی لین دین اور گھر کی خریداری کے لیے اگر آپ کوئی پلان بنا رہے ہیں، کوئی زمین خریدنے کا آپ کو موقع ملا ہے، کوئی گھر خریدنے کا آپ کو ٹائم ملا ہے یا موقع مل رہا ہے آپ کو، تو یہ وقت آپ اپنے گھر خرید سکتے ہیں، پراپرٹی خرید سکتے ہیں۔ یہ ٹائم پیریڈ آپ کے لیے اس وقت بالکل مناسب ہے، یعنی کہ اس وقت آپ کو نقصان کا اندیشہ نہیں ہے، تو یہ پوری کوشش اس وقت آپ کی پوزیشن جو ہے وہ اس حوالے سے مستحکم ہے کہ اگر آپ اس دوران، اس مہینے میں اگر آپ خاندان کے لیے، گھر کے لیے کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں، کوئی پلاٹ خریدتے ہیں، تو یہ ٹائم پیریڈ آپ کے لیے بالکل موزوں ہے، بالکل مناسب ہے، اور آپ اس دوران آپ خرید سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایسے کویرس افراد کے جو اب تک بے اولاد ہیں، تو اس سال، اس مہینے جو ہے وہ انہیں عین ممکن ہے کہ انہیں خوشخبری مل سکتی ہے اولاد کے حوالے سے۔ منگنی کے حوالے سے اگر بات کریں، منگنی اس سال پورے 2019 کی میں اوورال بات کروں تو اس سال ایکویرس افراد کے منگنی کے ڈیسائیڈ ہونے کے 110% امکانات موجود ہیں، 110% امکانات موجود ہیں انشاءاللہ تعالی۔ جن ایکویرس افراد کی اب تک منگنی کی ڈیسائیڈ نہیں ہوئی ہے، ڈیسائیڈ ہو جائے گی اس سال، میں پورے سال کے حوالے سے بتا رہا ہوں۔ اور اگر آپ کی منگنی 6 سے 21 مئی اور 14 ستمبر سے 3 اکتوبر یا 9 سے 29 دسمبر کے درمیان ہے، پڑ رہی ہے یا اس دوران آپ نے رکھی ہے، تو اس کو کینسل کر دیجئے گا۔ میں فیوچر کے لیے بتا رہا ہوں، اس لیے میں نے دسمبر تک کا بتا دیا کہ اگر اس دوران آپ کی منگنی رکھی گئی ہے تو اسے کینسل کر دیجئے گا یا اسے پوسٹ پون کر کے
اس کے علاوہ تاریخوں میں لے جائیے گا، جیسے کہ 6 سے میں نے بتایا 6 سے 21 مئی، اس کے درمیان 21 مئی تو خیر گزر گئی، تو اب 14 سے 3 اکتوبر، 9 سے 29 دسمبر، اس دوران آپ نے منگنی نہیں کرنی ہے۔ جون کا مہینہ، جولائی کا مہینہ، اگست کا مہینہ آپ کی منگنی کی ڈیسائیڈ کے لیے، آپ کی شادی ڈیسائیڈ ہونے کے لیے مہینے بہت ہی مناسب ہیں۔ ان کے علاوہ اگر ہوتی ہے تو وہاں پر پرابلمز، پریشانیاں بڑھ سکتی ہیں، اور آپ کی اگر منگنی اس دوران ہو بھی گئی تو وہ اختلافات کی نظر ہو کے ٹوٹ سکتی ہے، تو اس میں خاص طور پہ احتیاط کیجیے۔ 2 جولائی تک آپ کی صحت پر ضرب لگ سکتی ہے، آپ کی صحت پر مسائل آ سکتے ہیں، اپنی صحت کا خیال رکھیے، ایسا نہ ہو کہ سرجری وغیرہ کرانا پڑے خدا نخواستہ۔ 2 جولائی تک یہ ڈیٹ یاد رکھیے، 2 جولائی، خاص طور پہ 2 جولائی تک آپ احتیاط کیجیے۔ ایسا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2 جولائی کے بعد آپ سڑک پر جا کے کھڑے ہو جائیں، بیچ سڑک پر جا کے کھڑے ہو جائیں اور آپ کو کوئی کچھ نہیں ہو سکے گا، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے۔ 2 جولائی تک خصوصی احتیاط کی ضرورت ہے، کوئی بھی چھوٹی سی بھی تکلیف ہو تو اسے اگنور نہ کیجیے، ورنہ وہ بڑھ کر آپ کی جو ہے وہ میل کا بیل بن سکتا ہے۔ جو افراد شادی شدہ ہیں ان کو خصوصی طور پر 21 جون تک احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ 21 جون تک آپ کے تعلقات، ازدواجی تعلقات، راہو کے اثرات کی وجہ سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہے ہوں گے، تو 21 جون تک خاص طور پہ احتیاط کیجیے۔ اگر آپ نے احتیاط نہ کی تو آپ کی علیحدگی بھی خدا نخواستہ ہو سکتی ہے۔ اس دوران کیے گئے نکاح بھی جو ہے وہ پائیدار نہیں ہوں گے، اللہ کرے ہوں لیکن علم کے مطابق نہیں ہوں گے۔ اس میں احتیاط کا پہلو ہے، آپ دیکھ بھال کر کیجئے۔ نکاح بھی اگر کوشش کیجئے کہ اگر یہ تاریخیں نکل جائیں 21 جون کے بعد، آپ نکاح کی تاریخ رکھ لیجئے۔ بعض لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ دن تو سارے اچھے ہوتے ہیں، دن تو سارے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ بے شک دن اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی رات ہے، سب اللہ کے دن ہیں، مگر پھر بھی کہ کچھ ایسا ٹائم آتا ہے کہ جس میں آپ یہ دیکھیں کہ کچھ ایسے اوقات بھی تو ہیں کہ جن میں سجدہ کرنا منع ہے۔ آپ عصر کی نماز کے بعد جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ آپ نوافل نہیں پڑھیے، اور زوال کا بھی تو ایسا ٹائم آتا ہے، زوال کا وقت ہوتا ہے جس میں قرآن پڑھنا بھی منع ہوتا ہے، جس میں نماز پڑھنا بھی منع ہوتا ہے۔ تو کچھ خاص ٹائم، ایام آتے ہیں، کچھ خاص اوقات ہوتے ہیں کہ جس میں احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کے لیے مسائل کریٹ ہوں گے۔ تو یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو یہ اعتراض کرنے والوں کے لیے یہ میرے خیال میں اتنا جواب کافی ہے۔ اگر آپ بیرون ملک سفر کے لیے یا بیرون ملک امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو بالکل کیجئے۔ یہ ٹائم پیریڈ بہت ہی مناسب ہے، جون سے جولائی اگست تک کا ٹائم پیریڈ آپ کے پاس بہت اچھا ہے۔ اگر آپ ویزا وغیرہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجئے، یہ ٹائم پیریڈ بہت ہی مناسب اور موزوں ہے۔ اس وقت کریں گے تو بہت زیادہ چانسز ہے کہ آپ کے ویزا بآسانی لگ کر آ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پھر ویزا وغیرہ اپلائی کرنے سے گریز کیجیے۔ اب بات کرتے ہیں کیریئر کی، معیشت کی، آپ کی۔ اس کے علاوہ 60 کا جو سخت ٹائم پیریڈ چل رہا ہے، یہ سب سے زیادہ جو ڈسٹرب کر رہا ہے، سب سے زیادہ یہ آپ کو کیریئر کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے ڈسٹرب کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کو اپنا ہر قدم احتیاط سے رکھنا ہوگا، احتیاط سے اٹھانا ہوگا۔ اور اگر اب تک بھی اگر آپ نے کوئی اس کا روحانی سولوشن نہیں کروایا ہے تو پہلی فرصت میں کر لیں، کروا لیں یا کر لیں، اور اگر ابھی تک نہیں کیا ہے تو آپ کی یہ سراسر غلطی ہے۔ ملازمت کو چھوڑنے کی غلطی ہرگز نہ کریں، جاب کو چینج کرنے کی غلطی ہرگز نہ کریں، باس کے پیچھے زبردستی نہ پڑیں کہ آپ کی پروموشن کی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ پروموٹ کرنے کے بجائے آپ کو ڈیگریڈ کر دے، تنزلی کی طرف لے جائے۔ تو اس لیے
جو چل رہا ہے اس وقت، جیسا چل رہا ہے چلتے رہنے دیجئے، اور اس کے حل کے لیے روحانی تدراک کیجئے، روحانیت کی طرف رجوع کیجئے۔ جن لوگوں کے لیگل ایشوز چل رہے ہیں، جن لوگوں کے معاملات کورٹ میں ہیں، تو ان کے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ ان کے لیے یہ مہینہ بہت پرابلمز کریٹ کر سکتا ہے، اور آپ کے جو معاملات کورٹ میں ہیں تو امید یہی ہے کہ آپ کے خلاف ہی فیصلہ آئے گا۔ تو اس کے لیے ذہنی طور پہ مطمئن رہیے، ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار رہیے۔ جو آنے والے جو گرہن ہیں، تو 3 جولائی کو وہ گرہن لگ رہا ہے، بعد میں ہم اس پہ بھی ڈسکس کریں گے، جو آپ کی صحت کو اور جاب کو متاثر کرے گا۔ اس کے حوالے سے بھی ہم اگلی ویڈیو میں اپنی گفتگو کریں گے۔ روحانی تدارک ویسے تو سب کے لیے، سب کے حوالے سے الگ الگ ہوگا، کیونکہ سب کی ڈیٹ آف برتھ الگ ہوتی ہے، اور سب کی پلیس آف برتھ الگ ہوتی ہے، اور نیم بھی الگ ہوتا ہے۔ لیکن ایک جنرل چیز ہے جو سب کے لیے کامن ہے، وہ یہ ہے کہ بعد تمام 5 نمازوں کے بعد، یعنی کہ عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ 9 مرتبہ دعائے رد نحوست سیارگان ورد کریں، اور اول آخر 9 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ ہر ہفتے کے دن 800 گرام کالے ماش کی دال جو ہے وہ کسی مستحق کو دیں یا قبرستان میں ڈال دیں، لیکن کسی بھی صدقے کو راستے میں ہرگز نہ ڈالیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ 0307292796 یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، اس پہ آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں، لیکن سوال کرنے کے لیے نیم، ڈیٹ آف برتھ اور پلیس آف برتھ بتانا نہ بھولیں۔ اس کے علاوہ آپ ایک ٹائم میں ایک ہی کوئسچن کر سکتے ہیں۔ کائنڈلی آپ ہمارا بھی اس چیز کا خیال کیجئے کہ ہم بھی ورک لوڈ ہم پر بہت زیادہ ہوتا ہے، 10 طرح کے کام ہو رہے ہوتے ہیں، اور پھر رمضان کا مہینہ ہے، ویسے ہی وقت کی کمی ہوتی ہے، نمازیں بھی ہیں، تراویح بھی ہیں، پھر کچھ نہ کچھ وظائف بھی ہیں، تو ظاہر ہے رمضان کی روٹین سب کے لیے ایک سخت روٹین ہوتی ہے، تو اس لیے ایک ٹائم میں آپ ایک ہی کوئسچن کیجئے، کوئی بھی ایک کوئسچن آپ ہم سے کر سکتے ہیں۔ 0307292796 ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، اس پہ آپ ہم سے ایک کوئسچن کر سکتے ہیں، لیکن اور اس کا جواب جس دن آپ ہم کوئسچن کریں گے اس کے اگلے دن اس کا جواب دیا جائے گا۔ اسی وقت اس کا جواب دینا پاسبل نہیں ہوتا، آپ وائس میسج کر دیجئے یا لکھ کر بھیج دیجئے، وہ ہم دیکھ لیں گے۔ آپ اس بات کی فکر نہ کیا کریں کہ مجھ تک وہ میسج پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، اور اس کی وجہ سے کچھ لوگ کالز کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ سے میری بہت ہی مؤدبانہ درخواست ہے، تو پلیز آپ ہمیں کال نہ کیجئے، آپ میسج چھوڑ دیجئے۔ میسج دیکھنا میرا کام ہے، آپ یہ فکر نہ کیجئے کہ میسج میں دیکھ رہا ہوں یا میں نہیں دیکھ رہا ہوں، تو اس کی آپ فکر نہ کیجئے۔ میسج میں تمام میسیجز دیکھتا ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جلد سے جلد لوگوں کو ان کے سوالوں کے جواب دیے جائیں۔ دوسری اہم بات کہ اپنی رائے کا اظہار کرنا ہم سے نہ بھولیے، ویڈیو کے نیچے کمنٹس کیجئے، پازیٹیو، نیگیٹو، جس قسم کے بھی، جو بھی آپ نے ویڈیو سے اخذ کیا۔ اور رمضان کا مہینہ ہے، وقت کو زیادہ سے زیادہ عبادات میں، ذکر و اذکار کے اندر گزاریے۔ پریشانیاں چلتی رہتی ہیں، زندگی اسی کا نام ہے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایکویرس جو ہے اس وقت جو پرابلمز کا شکار ہیں، ان کی پرابلمز جو ہیں وہ کوئی نہیں سمجھ سکتا، وہ بہت پریشان ہے، اور یہ واقعی پریشانی والی بات بھی ہے۔ لیکن عقل مند انسان، سمجھدار انسان وہ ہوتا ہے جو اس پرابلم کو لے کے نہیں بیٹھتا، وہ اس پرابلم کا سلوشن ڈھونڈتا ہے۔ اس کا پرابلم کا سلوشن صرف اور صرف روحانیت میں ہے۔ زیادہ سے زیادہ روحانیت میں دل لگائیے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دل لگائیے، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو حل فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے، تم سب کو یاد رکھیے۔
اللہ نگہبان.